کہ کلا چور میں جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی بتانا مقصد تھا کہ آپ کے بغیر بھی ہم جلسے کروا سکتے ہیں؟ چودھری حسین الہی کے جلسے میں کل ایک الگ چیز دیکھی گئی کہ جلسے میں پلیٹیں چل گئیں، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ 200-300 سے زیادہ بندہ پنڈال میں موجود نہیں ہے۔ جو 9 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا تھا وہ کامیاب تھا، یا پھر جو چودھری حسین الہی نے اپنا جلسہ عام کیا کلا چور میں وہ کامیاب تھا؟ حسین الہی نے کل پاکستان مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حسین الہی اس چیز پہ کنفرم نہیں ہے وہ الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں، کہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا پھر یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جیسے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد حسین الہی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جس میں حسین الہی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند ہی نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ان کی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے؟ بہرحال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا صلاحیت الیکشن نہیں ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر۔ جلال پور جٹا میں جلسوں کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ اور MA63 اور PP30 میں جو الیکشن کی گرما گرمی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان تو کر دیا ہے۔ کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری حسین الہی کا جلال پور جٹا کے ساتھ منسلک ایک دیہات ہے کلا چور میں، انہوں نے جلسہ عام کیا، اس کو آپ ان کا پاور شو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے میزبان تھے چودھری نثار۔ اچھا، اب یہ جو جلسہ ہوا چودھری حسین الہی کا، اس میں پنڈال کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ جو ہم نے فوٹیجز دیکھی، جو ہم نے ویڈیوز دیکھی، اس چیز کے مطابق ان کا جلسہ عام جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ اب دوسری بڑی بات یہ ہے، جس طرح 9 دسمبر کو جلال پور جٹا میں 2 بڑے جلسے ہوئے، ایک جلسہ چودھری علی بڑائی چف کلا چور کا تھا اور دوسرا جلسہ محل علی رضا کا تھا۔ وہ دونوں جلسے بھی جلال پور جٹا کی تاریخ کے کامیاب جلسے تھے، لیکن جب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا وار چلتی ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف پارٹیز کے کارکنان ہوتے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، کرین پارٹی کے تھے اور دیگر پارٹیز کے تھے جو ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو اس میں ایک عام تاثر دیا گیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور کرین پارٹی کا جلسہ ہے وہ ناکام ہوا، چونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے چاہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ جب چودھری حسین الہی کا جلسہ ختم ہوا، ان کی سپیچ ختم ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوا کچھ یوں کہ جو جلسے کی فوٹیجز منظر عام پہ آئیں، وہ اس کی کچھ فوٹیجز ٹیل سے سامنے آئیں، کچھ چیزیں ایریل ویو سے سامنے آئیں، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ 200-300 سے زیادہ بندہ پنڈال میں موجود نہیں ہے۔ جبکہ اور فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ سامنے آئیں۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا جلسوں میں بریانی چل گئی ہے، جلسوں میں فلاں چیز چل گئی ہے، لیکن چودھری حسین الہی کے جلسے میں کل ایک الگ چیز دیکھی گئی کہ جلسے میں پلیٹیں چل گئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسے میں جو کھانا نہ ملنے پر یا کوئی مٹھائی نہ ملنے پر جو پلیٹیں ہیں وہ ہوا میں لہرائی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو صورتحال کچھ یوں تھی۔ حسین الہی نے کل پاکستان مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ انہوں نے لاہور کو ڈیولپ کیا ہے، اربوں کی کرپشن کی ہے، گجرات کو جان بوجھ کر اندھیروں میں رکھا گیا ہے، CM بھی ان کا تھا، PM بھی ان کا تھا، انہوں نے اپنے کام کرائے ہیں، گجرات کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب مریم نواز نے جلال پور جٹا سپورٹس اسٹیڈیم میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کاف لیگ پہ کوئی بات نہیں کی، چودھری برادران پہ کوئی بات نہیں کی۔ شاید یہ اس چیز کے نتیجے میں تھا جو 2 دن پہلے، 1 دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کی چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات ہوئی اور اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، شاید یہ اس تناظر میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس میٹنگ میں چودھری شافع بھی موجود تھے، طارق بشیر چیمہ بھی موجود تھے، چودھری وجاہت حسین بھی موجود تھے، یہ بلکہ یہ ایک ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بات دیکھنے والی یہ ہے اور کمنٹ کرنے والی یہ ہے کہ چودھری حسین الہی نے کل کی اپنی تقریر میں کہا کہ ان کے لیے جماعتیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں، ان کے پارٹی کے قائدین دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، حلقہ کی عوام پہلے نمبر پہ آتی ہے، جو حلقہ کی عوام کہے گی وہ کریں گے۔ سٹل چودھری حسین الہی اس چیز پہ کنفرم نہیں ہے، مطلب وہ الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے لڑیں گے، وہ آزاد لڑیں گے، یہ کیسے لڑیں گے؟ چونکہ ابھی تک وہ کھل کے کوئی بیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور آیا کہ اس کی وجہ کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، یا پھر یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد
حسین الہی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جس میں حسین الہی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند ہی نہیں کرتے یا ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ نون لیگ کے ساتھ تو بالکل راضی بھی نہیں ہے. اس طرح کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. تو یہ بلا شبہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور چودھری حسین الہی اسٹل ابھی اس چیز پہ کنفرم نہیں ہے. یہ جو جلسے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ان کا چھوٹا سا ایک اکٹ تھا آپ کہہ لیں اور وہ ان کا اکٹ کامیاب ہوگا جس میں انہوں نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا, اس کے پڑھچے اڑائے اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ مریم نواز کو چھوڑ کر نواز شریف کو بھی جلال پور جٹا میں لے آئے لیکن پھر بھی گجراتیوں کا ہے. انہوں نے کافی دبنگ انداز میں کل کے جلسہ عام سے خطاب کیا. بہرحال اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل رات دیر گئی تک سپریم کورٹ آف پاکستان لگی رہی, ججز موجود تھے, چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ عام انتخابات کا شیڈول جاری کریں. اس سے کچھ دیر بعد آدھے گھنٹے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا جس میں انہوں نے شیڈول کچھ یوں جاری کیا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے 20 سے 22 دسمبر تک جو ہے امیدوار کاغذات نامزدگی اپنی جمع کروائیں گے. اس کے علاوہ 23 تاریخ کو امیدواروں کے ناموں کی جو حتمی فہرست ہے وہ شائع کی جائے گی. 24 دسمبر سے 30 دسمبر تک جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور 10 جنوری کو جو اپیلیں ہیں ان پر سماعتوں کا اور فیصلوں کا آخری دن ہوگا اور 11 جنوری کو جو امیدوار ہیں ان کی نظر ثانی, ان کی اپیلوں پر نظر ثانی کی فہرست جاری کی جائے گی اور 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی اور 13 جنوری کو جو ہے تمام امیدواران کو جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح 8 فروری 2024 جمعرات کے دن جو ہے ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے اور فیصلہ کس کے حق میں آئے گا جو ابھی تک شنید ہے, جو سامنے ہر بندے کو نظر آ رہا ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن وقت کس طرح کروٹ لیتا ہے, حالات کس طرح بدلتے ہیں اور وقت کے جو پیچ و خم ہیں اور حالات کے جو نشیب و فراز ہیں وہ سیاست کو اور پاکستان کو کس ڈگر پہ لا کھڑا کرتے ہیں یہ تو بہرحال وقت ہی فیصلہ کرے گا. کل بہرحال الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا صلاحیت الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا ہے. اب ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اگر ہم حالستان گجرات کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ان کی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کس سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ویورز اور آپ اس بات پہ ضرور کمنٹ کریں کہ جو 9 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا تھا وہ کامیاب تھا یا پھر جو چودھری حسین الہی نے اپنا جلسہ عام کیا کلا چور میں وہ کامیاب تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلا چور میں جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا, کیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی بتانا مقصد تھا کہ آپ کے بغیر بھی ہم جلسے کروا سکتے ہیں یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواران کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ حلقہ گجرات کا ہے, گجرات کے لوگوں کا ہے, گجراتیوں کا ہے اور یہاں سے الیکشن گجراتی ہی جیتیں گے. بہرحال یہ فیصلہ وقت کرے گا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد